الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حرکات کے حوالے سے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بلا تمہید اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جیم زبر جا تک پڑھا تھا، اس کے بعد یہ حرف ہا ہے، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس کی تھوڑی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ ان حروف کے اندر جس طرح ہم نے الف با تا ثا حروف تہجی میں پہلی تختی کے اندر ہم نے مشق کی تھی کہ حروف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو یہاں پر باقاعدہ اسی طرح اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ بعض بچے اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، ہا حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حاضر خواہ حاضر ہی، خا پیش ہو، خا خی ہو، دال بدا دال دے دی، دال پہ دو، دا دی دو، دال بدا دال دے دی، دال پہ دو، دا دی دو۔ اگر کوئی بچہ ایسے پڑھے گا تو اس کے ادائیگی اچھی نہیں ہوگی، اور وہ بعد میں جہاں پر حرف کو کھینچنا چاہیے اسے کھینچے گا نہیں، لمبا نہیں کرے گا، جہاں پر حرف نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچ دے گا، تو قرآن مجید کے پڑھنے کے تجوید کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا بچے کو جتنا بھی اچھا یاد ہو، لیکن بچے کے پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر دا، ذال زیر دی، ذال پیش دو، ذا ذی ذو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ بس اسی انداز سے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور خوب اس کی مشق کرنی ہے۔ اب ان میں جن چیزوں کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ہا پڑھی تھی تو اس کو اسی طرح ادا ہو، ہا ہا ہی ہو، نہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کی آواز آئے یا اس کو پڑھتے ہوئے اس کی آواز آئے۔ ان دونوں میں آواز کے اندر فرق کرنا ہے۔ خا زبر ہا، ہا کر کے بولنا ہے، نہ کہ خا زبر ہا، خا زبر ہا، اس طرح نہیں کہنا۔ خا زبر خا، خا کی آواز آنی چاہیے۔ پھر یہ ذال ہے اور یہ زا ہے، ان دونوں کی آواز میں فرق آنا چاہیے۔ ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ جب اسے پڑھیں گے زا کو تو زا زبر زا، زا زیر زی اور زا پیش زو، زا زی زو۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ ایک اس کو مشق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، اس طرح بچے کو آنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا
اس طرح آنا چاہیے کہ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ بچہ جب اس سبق میں اس قابل ہو کہ اسے کہا جائے کہ الٹا پڑھے تو ہا پیش ہو، ہا زیر ہی، ہا زبر ہا، ہو ہی ہا، اس میں بھی اس کی اسی طرح روانگی ہو۔ اور پھر بچہ اس قابل ہو کہ یہاں پر رکھا جائے تو وہ کہے دو، خا، دی، را، ز، خی، خو، رو، حو۔ اگر اس قابل بچہ ہو جائے تو انشاءاللہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان کی روانگی بہت اچھی ہوگی۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید کے اندر روانگی اچھی ہوتی ہے تو انسان کو اگر 5 منٹ کا بھی ٹائم ملتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی، آفس جانا ہے یا اسکول جانا ہے، تو بچہ اٹھے گا، نماز پڑھے گا انشاءاللہ، اور نماز پڑھنے کے بعد انہیں پتہ ہے کہ میں روانگی سے پڑھ سکتا ہوں، تو وہ پیج کھولیں گے، ایک رکوع پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ اگر ان کی روانگی ہوگی تو وہ انشاءاللہ ایک آدھ رکوع پڑھ کے ایک روٹین سے اسکول میں جائیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس میں تھوڑا سا پڑھ لیا، کبھی بھی کہیں پر بھی موقع ملا قرآن لیا، تھوڑی سی تلاوت کر لی۔ لیکن اگر روانگی نہیں ہوگی بچے کے یا بڑے کے، پڑھنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کہ الف لام میم سے ہی ہم مثال کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ تو پھر بھی میں نے روانگی سے پڑھا ہے، بعض لوگ اس طرح بھی نہیں پڑھ پاتے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو بندہ یہ کہے گا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور کہے گا نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ وہ بعد میں کرتے کرتے ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، اور تب پتہ لگتا ہے کہ کہاں سے وقت شروع ہوا تھا اور کہاں آ کے ختم ہو گیا، کہ درمیان میں کتنی زندگی گزر گئی اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ لہٰذا آج سے جو بھی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں یا جو بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو طریقے میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ نمبر 1 ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، اس طرح بھی بچے کو یاد ہونا چاہیے، اور صرف ہا ہی ہو اس طرح بھی بچے کو آنا چاہیے۔ اور اگر اس سے الٹا پڑھایا جائے، پہلے یہ بولا جائے ہو ہی ہا یا ہو ہا ہی، اس طرح سے اگر بچے کا مضبوط ہے یہ سبق، یہ جتنا بھی ہم سبق پڑھیں گے، یہ سبق اگر اسی روانگی سے اسے یاد ہوگا تو اس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے اندر ایسی روانگی آئے گی کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔